پخانے میں خون آنے کی مختلف وجوہات ہیں. ان کے اندر بڑی آنت کا کینسر ایک وجہ ہے اس کی، اور ایک بڑی آنت کے اندر السر بن جاتے ہیں. اگر اس طرح کی علامات ہوں تو پیشنٹ کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ہر پخانے کے اندر جو آپ کو خون آ رہا ہے اسے آپ بواسیر یا فشر نہ سمجھیں اور اسے آپ لائٹ نہ لیں. جو بواسیر ہے اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوگا سر؟ اچھا سر، بہت کامن ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے پخانے کے راستے خون کا آنا. اس کی سر ایک تو وجوہات بتا دیں کہ کیوں یہ جو ہے نا خون آنا شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں. اچھا دیکھیں، یہ پخانے میں خون آنے کی مختلف وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ بہت سیریس وجوہات ہیں اور کچھ ایک کامن وجوہات ہیں. جو کامن وجوہات ہیں اس کے اندر جو عرف عام میں سب سے زیادہ لوگ پائلز کہتے ہیں، بواسیر یا ہیمرائڈس، یہ وجوہات ہیں. یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، ہیمرائڈس، پائلز یا بواسیر یہ ایک ہی چیز ہے. اور دوسری ایک وجہ ہے فشر پخانے والی جگہ کے اندر زخم کو کہتے ہیں. ہیمرائڈس یا پائلز یہ بیسیکلی پخانے والی جگہ کے اندر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو پرولونگ سٹیننگ، پخانے پہ زور لگانے کی وجہ سے یا قبض کی وجہ سے ان کے اندر آپ کہیں بلڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے، تو جب ادھر پھر ٹراما ہوتا ہے تو وہ بلیڈ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو تھوڑی سیریس کنسرن والی وجوہات ہیں ان کے اندر ایک پخانے بڑی آنت کا کینسر ایک وجہ ہے اس کی، اور ایک بڑی آنت کے اندر السر بن جاتے ہیں. یہ دو جو زیادہ سیریس وجوہات ہیں پخانے میں خون آنے کی. اچھا سر، ایک عام بندہ ہے، کامن مین ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہیمرائڈس ہیں یا یہ فشر ہیں یا یہ جو ہے وہ کینسر یا جو ہے وہ زخم کی وجہ سے خون آ رہا ہے؟ وہ اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرے گا؟ بیسک فرق یہ ہے کہ ہیمرائڈس کے اندر پیشنٹ کو بغیر درد کے خون آتا ہے، یعنی کہ پخانہ کر رہا ہے اور خون پخانہ کر رہا ہے اسے خون آتا ہے، فریش بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے دوران پیشنٹ کو درد نہیں ہوتی. وہ جب نوٹ کرتا ہے نیچے پین کے اندر تو پورا ایک پین بھرا ہوتا ہے فریش بلڈ کے ساتھ. جبکہ فشر کے اندر پیشنٹ شکایت کرتا ہے کہ مجھے پخانہ کرنے کے بعد یا پخانہ کرنے کے دوران درد محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ فشر میں فریش بلڈ بھی آئے، فریش بلڈ بھی آتا ہے اور بعض اوقات پخانے کے ساتھ کلوٹڈ بلڈ یا جمع بلڈ بھی لگ کے آتا ہے. تو سر فشر میں بھی بلڈ فریش آتا ہے یا وہ جمع ہوا کالا خون ہوگا؟ فشر میں کالا خون تو نہیں آتا لیکن فریش بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ زخم ہے پخانے والی جگہ کے اندر. تو جب ادھر سے ہارٹ سٹول گزرے گا، ٹراما کرے گا، تو ادھر سے فریش بلڈ بھی آ سکتا ہے یا بلڈ کے ساتھ ایک پخانے کے ساتھ ایک اسٹریک آف بلڈ لگ کے آئے گی. کلوٹڈ بلڈ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو لے گا اسے پخانے کے ساتھ بلڈ لگ کے ایک لائن کی صورت میں بھی بلڈ لگ کے آ سکتا ہے. تو سر جو کالے پخانے آتے ہیں اس کو ہم کیا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں بواسیر کے ساتھ؟ دیکھیں، کالے پخانے جو ہیں یہ ہم جو ہے اوپر پر جو آپ کے اپر جی آئی جو ہے بیسیکلی میدا اور جو آپ کی چھوٹی آنت ہے اس کے اندر بلیڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں. جو فریش بلیڈنگ ہے یہ آپ کو جو آپ کی لوئر جی آئی ہے، بڑی آنت یا آپ کا ریکٹم سے پخانے والی جگہ کہتے ہیں، اس کے مسائل کی وجہ سے آپ کو فریش بلیڈنگ ہوتی ہے. تو سر کینسر میں بھی فریش بلیڈنگ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، کینسر میں بالکل. جو اس کے اندر میں نے کو بتایا کہ زیادہ جو سیریس کنسرن اور ڈاکٹر کو امیجیٹ جو کنٹیکٹ کرنے کی اندر ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ ہر پخانے کے اندر جو آپ کو خون آ رہا ہے اسے آپ بواسیر یا فشر نہ سمجھیں اور اسے آپ لائٹ نہ لیں. اگر آپ کو زیادہ عرصے کے لیے خون آ رہا ہے پخانے میں اور اس کے علاوہ وزن کا کم ہونا یا آپ کو اپنے جی آئی یا نظام سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل کا سامنا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کو ہر بلیڈنگ کو بالکل ایک لائٹر نوٹ پہ ہیمرائڈ یا بواسیر سمجھ کے اس کو آپ اگنور مت کریں. تو سر کینسر میں کیا جو ہے وہ اگر کینسر ہو کولوریکٹل یا جو نیچے والی آنت کا، تو کیا اس کی کوئی اور بھی علامات ہو سکتی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ساتھ اس کو یہ فیلنگ آتی ہے جب پیشنٹ پخانہ کرنے بیٹھتا ہے کہ اسے مکمل طور پر اس کی حاجت یا اس کی جو تھی ڈیفیکیشن کی ڈیزائر وہ ریلیو نہیں ہوئی. نمبر اس کے علاوہ وزن کا کم ہونا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جب معائنہ کرتے ہیں، جب ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں گے تو تب پخانے والی جگہ کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں وہ پروکٹوسکوپ سے بھی معائنہ شامل ہے، جو اپنی انگلی کے ساتھ معائنہ کریں گے پخانے والی جگہ کا، اور اس کے بعد کولونوسکوپی کے ساتھ پوری بڑی آنت کا معائنہ کرنا اور کینسر کو رول آؤٹ کرنا پخانے میں بلیڈنگ آنے کی ایک وجہ کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو سر ہمارے ہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہر بندہ ہی جو ہے وہ بواسیر کا علاج بھی کر رہا ہے، وہ حکیم بھی کر رہے ہیں، وہ جنرل فزیشنز بھی کر رہے ہیں. تو سر اگر اس طرح کی علامات ہوں یا پخانے میں خون آ رہا ہو تو پیشنٹ کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں، پخانے میں اگر اسے فریش بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اسے سرجن کو رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو ساری وجوہات ہیں وہ سرجری یا سرجن سے ریلیٹڈ ہے. جس کے اندر بواسیر ہے، بواسیر کی مختلف سٹیجز ہیں، ان کا سٹیج وائز
پھر علاج ہے. اس طرح فشر ہے جو پخانے والی جگہ میں زخم ہے وہ بھی سرجن سے ریلیٹڈ ہے, اس کی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اور الٹیمیٹلی ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے. اور اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا سب سے زیادہ جو سیریس وجہ ہے اس کے اندر جو کینسر کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے وہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ پخانے والی جگہ کا معائنہ نہیں کریں گے اور اس کے بعد کوئی فردر ٹیسٹ ایڈوائز نہیں کریں گے ان دی فارم آف کولونوسکوپی, جسے ہم کہتے ہیں کیمرے سے پوری بڑی آنت کا معائنہ کرنا. تو صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے رہنا اور پخانے والی جگہ کا معائنہ نہ کرنا تو یہ بعض اوقات اس کینسر کی سٹیج کو ڈیلے کر سکتا ہے, اور پیشنٹ جو اس سٹیج پہ آئے جس سٹیج پہ کینسر قابل علاج تھا وہ سٹیج ہو سکتا ہے جب رپورٹ کرے گزر چکی ہو. تو سر کب مریض کے جو ہیں وہ ریڈ فلیگز آن ہو جانے چاہیے کہ یار اب مجھے جو ہے نا, کیونکہ جو پخانے میں خون ہے عام طور پہ لوگ اس کو بواسیر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا بواسیر کے لیے فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا اس کی کوئی ہوم ریمیڈی بھی ہے؟ دیکھیے کسی بھی بلیڈنگ پخانے میں خون آنے کی صورت میں آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. آپ اپنی پخانے والی جگہ کا معائنہ کروائیں. معائنہ کرنے کے بعد اگر ہیمرائڈ ہیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا, اور اس کے بعد جو اس کی سیریس وجوہات ہیں وہ بھی رول آؤٹ ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر آپ سے ہسٹری لے گا, پخانے والی جگہ کا معائنہ کرے گا اور ضرورت پڑی تو آپ کو کولونوسکوپی ایڈوائز کریں گے جس سے یہ آپ کی جو کینسر کے جو خدشات ہیں وہ رول آؤٹ ہو جائیں گے. دوسرا اس کے اندر جو ریڈ فلیگز آپ کے ان لوگوں کے لیے جن کی فیملی ہسٹری ہے, خاص طور پہ جن کی فیملی میں کینسر رن کر رہا ہے, ان کے کسی ریلیٹیو کو, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کو, ان کے فادر کو, ان کے گرینڈ فادر, باپ دادا میں کسی کو یہ رن کر رہا ہے اگر, تو ان کے لیے ریڈ فلیگز ہے. انہیں کسی بھی صورت میں اگر پخانے میں خون آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو رول آؤٹ کریں کیونکہ یہ کینسر کی ان کی ہسٹری ہے, انہیریٹنس میں انہوں نے. سر بواسیر اور فشر یہ دونوں آپ نے بتایا کہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں جو ہے وہ اگر درد کے ساتھ خون آئے تو وہ فشر ہے. اور تو سر کیا اس کا جو بواسیر ہے اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوگا سر؟ دیکھیے ان دونوں بیماریوں میں بواسیر کے اندر یا آپ کو فشر کے اندر لائف سٹائل موڈیفیکیشن بہت اہم ہے. مریض کو اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں روٹین ہے کہ ہمارا واٹر انٹیک کم ہے, تو ہم سب سے پہلے ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنا واٹر انٹیک پراپر کریں, پانی زیادہ پئیں. دوسرا ڈائٹ پلان کے اندر ہمارے اندر زیادہ ہم ریفائنڈ ڈائٹ لیتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ پروسیسڈ فوڈ لے رہے ہیں یا میٹ کا انٹیک زیادہ ہے, تو فائبر کا انٹیک کم ہے. تو ہر کھانے کے ساتھ آپ اپنے فائبر ایڈ کریں, سلاد کی فارم میں فروٹ لیں, ویجیٹیبلس لیں, فریش سیلڈ لیں, اور اس کے علاوہ ایک بیلنس ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر آپ اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر ویجیٹیبل کا انٹیک کم ہے تو آپ پھر آپ فائبر لیں جس کے اندر نیچرل فائبر اسپول کا چھلکا شامل ہے, اور سب سنتھیٹک فائبر کی اماؤنٹ کو آپ اپنی ڈائٹ میں انٹیک آپ پراپر کریں گے تو آپ ان دونوں کو فردر پروسیڈ ہونے سے روک سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس کے جس ہم کہتے ہیں بواسیر ہے, بواسیر کی مختلف سٹیجز ہیں, تو اس کا ان سٹیجز کے لحاظ سے ایک ٹریٹمنٹ ہے. سر ایک بندہ نے اگر اپنی ڈائٹ بھی موڈیفائی کر لی لیکن پھر بھی جو ہے وہ بلڈ آ رہا ہے اس کو, تو کیا پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہے بواسیر کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں بواسیر کے خاتمے کے اندر اس کے مختلف گریڈز ہیں. گریڈ 1 ہے جس کے اندر صرف پیشنٹ کو بلیڈنگ ہوتی ہے, اور کوئی ایسا سیگمنٹ ہم اسے ہسٹری جب لیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کھانے کے دوران کرنے کے دوران کوئی چیز یا موقع باہر نہیں آتا اور صرف بلیڈنگ ہے. اسٹیج 2 میں ایسا ہوتا ہے کہ موقع باہر آتے ہیں, یہ پخانہ کرنے بیٹھتے ہیں, زور لگاتے ہیں اور وہ خود ہی واپس چلے جاتے ہیں. اسٹیج 3 کے اندر یہ ہے کہ پیشنٹ کو خود مینولی پش کرنا پڑتا ہے اس سیگمنٹ کو جو پرلیپس ہوتا ہے, اور اسٹیج 4 جو ہے اس کے اندر وہ موقع یا وہ جو پرلیپس سیگمنٹ ہے وہ باہر ہی رہتا ہے. تو اسٹیج وائز ٹریٹمنٹ ہے. اسٹیج 1 کے اندر ہم انہیں لائف سٹائل موڈیفیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں, ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو مختلف وہ ایسی ڈرگز اویلیبل ہیں جو بلڈ کی سپلائی کو اینٹی انفلیمیٹری, ہاں جی, اس کے اندر مختلف جو بلڈ کی سپلائی کو بھی ادھر ریڈیوس کرتی ہیں, اور ساتھ ڈائٹری موڈیفیکیشن کے پاس یہ اسٹیج ریورسیبل ہے. اچھا, اس اسٹیج کے بغیر انٹرونشن کے ٹھیک ہو. اس اسٹیج کے اوپر اگر پیشنٹ تھوڑا سا کمپلائی کرے ڈائٹ پلان کو اور اس کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو, تو وہ اس سے اس کے سمٹمس کو ریلیف مل سکتا ہے. اگر نہ ملے تو اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 کے اندر ہم عام طور پہ انجیکشن لگاتے ہیں ادھر, یا بینڈنگ آپ نے ایک سنا ہوگا, وہ موقعوں کے اوپر بینڈس چڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ود دی پیسیج آف ٹائم شٹ آف ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ کو ریلیف مل جاتا ہے. تو سر بینڈنگ سے یہ پراپر مستقل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بینڈنگ جو ہے اسٹیج 2 تک کے لیے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس کا ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک سرجری ہے. سرجری کے مختلف آج کل ٹائپس ہیں. اس کے اندر اوپن سرجری اویلیبل ہے, اوپن سرجری کی آپشن ہے ایک, اور اس کے بعد ایک اس میں ایڈوانس آئی تھی ہالس ہیمورائڈل آرٹری لیگیشن, ٹھیک ہے, اور ساتھ تھا ریکٹو اینل ریپیئر. تو یہ تھوڑی ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے, یہ پاکستان میں اویلیبل ہے. اس میں ہم ڈاپلر گائیڈڈ ساری ویسلس کو لیگیٹ کرتے ہیں
اور جو سیگمنٹ پرولیپس کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم پھر ریڈیوس کرتے ہیں سوچر لگا کے. اور لیٹسٹ آج کل ایک لیزر کی انٹرونشن جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, تو یہ لیزر بھی ایک اس کی ٹریٹمنٹ ہے. تو یہ مختلف ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں اور یہ ساری پیشنٹ کی اسٹیج کے اکارڈنگلی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو سر میں نے سنا ہے کہ یہ کافی پینفل پروسیجر ہوتا ہے, تو کیا اس میں واقعی یہ اتنی پین ہوتی ہے؟ دیکھیں سرجری جو اوپن سرجری ہے وہ تھوڑی پینفل ہے. اس کے اندر ایسا ہے کہ ایک پین کے ساتھ ساتھ زیادہ مسئلہ ہے کہ پیشنٹ ہائیجین نہیں مینٹین کر پاتا اپنی اس ایریا کی. ایریا ایسا ہے اس لیے ہم اسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ سرجری کے بعد ایک تو پخانے والی جگہ پہ زخم ہے, جب وہ اسٹول پاس کرتا ہے اسے زخم کے اوپر تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر بیسک کنسیپٹ ہے کہ آپ نے اس ایریا کی ہائیجین مینٹین کرنی ہے. اوپن سرجری کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. اس کے بعد جو پین لیس آج کل اپروچز ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیزر ٹیکنیک ہے اور ایک جو ہالز ہے ہیمورائڈل آرٹری لائگیشن انڈر ڈاپلر گائیڈنس. تو یہ آج کل پین لیس جو آج کل موڈیلٹیز ہیں وہ آج کل یہ 2 نیو موڈیلٹیز ہیں. تو سر لیزر پاکستان میں ہو رہی ہے؟ ہاں جی, لیزر پاکستان میں اب تو بلکہ فریلی اویلیبل ہے, کافی جگہوں پہ ہو رہی ہے. میں نے تو سر آپ کو دیکھا کہ آپ کافی کر رہے ہیں اس ایریا میں کام. ہاں جی, بس وہ اللہ کا شکر ہے. آپ کو دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی لیٹسٹ موڈیلٹی ہے وہ ہمارے پیشنٹس تک پیشنٹ کو اویلیبل ہو. تو جو بھی نئی انٹرونشن آتی ہے وہ ہم اسے آپٹ کرتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس میں اوپن سرجری بھی, لیزر بھی اور ہیمورائڈل آرٹری لائگیشن, یہ ہم ساری موڈیلٹیز جو ہم نے اسٹیج وائز جو پیشنٹ کو ریکوائرڈ ہے. ہاں جی, اور اسٹیج وائز اور جس اسٹیج پہ پیشنٹ کو بیسٹ رزلٹ جس ٹریٹمنٹ سے مل سکتا ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر جس طرح پیشنٹ آپٹ کرے پھر ہم اس کو اسی طرح پیشنٹ پہ اپلائی کرتے ہیں. تو سر فشر کا بھی سیم ٹریٹمنٹ ہے؟ فشر کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن اس میں بہت اہم ہے, کیونکہ فشر بیسیکلی زخم ہے. زخم کب ہوتا ہے کھانے والی جگہ پہ؟ جب ادھر سے ہارڈ اسٹول گزرتا ہے. تو بیسک کنسیپٹ ہے ہارڈ اسٹول کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, سافٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم پیشنٹ کو مختلف اسٹول سافٹنر دیتے ہیں ان دی فارم آف سیرپ. پھر جس طرح میں نے کو بتایا کہ فائبر ڈائٹ ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے بعد اسپول کا جیسا چھلکا ہے وہ بھی ایک فائبر ہے وہ دیتے ہیں. واٹر انٹیک کا اسے کہتے ہیں وہ بہتر کریں. اور مین وائل جب اسے اس کے لیے پین کے لیے لوکل جیلز اویلیبل ہیں جس کے اندر ایک زائلوکین آئنمنٹ دیتے ہیں کوئی مسل کو ریلیکس کرنے کے لیے پخانے والی جگہ کے, تاکہ مسل ریلیکس ہو اور اسٹول پاس ہونے کے دوران ٹراما نہ ہو. تو فشر میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی؟ فشر میں سرجری کی ضرورت لیٹ اسٹیجز پہ آتی ہے. پیشنٹ نان کمپلائنٹ ہو اور بہت جس کے اندر زخم بڑھ جائے تو اس اسٹیج پہ آپ سمجھیں کہ اگر مریض بالکل کمپلائنٹ نہیں ہے اور اس کی جو سمٹم ریزالو نہیں ہو رہی تو کافی لیٹ اسٹیج پہ فشر میں جا کے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو پخانے میں خون آنا ہے وہ ایک ایمرجنسی کی علامت ہے, تو آپ کو فوراً اگر پخانے میں خون آ رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.